ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى في جنات يتساءلون
جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اور کبریائی اس اکیلے اور تنہا معبود کے لیے ہے کہ جس نے سارے انسانوں اور جناتوں کو محض اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ساری کائنات کو ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین، عزت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج اس عبادت میں کوتاہی کا تذکرہ ہے جس عبادت کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا. اس عبادت کا تذکرہ ہے جس عبادت کو زمین پر نہیں آسمان پر فرض کیا گیا. اس عبادت کا تذکرہ ہے جو عبادت بندوں کو اپنے رب سے قریب تر کرنے والی ہے. اس عبادت کا تذکرہ ہوگا جو عبادت کے ہر پریشانی کا حل ہے. اس عبادت کا تذکرہ کیا جائے گا جس عبادت کو آرام اور راحت بتایا گیا ہے. اس عبادت کا تذکرہ ہوگا جس عبادت کو دلوں کا سکون اور قلوب کا اطمینان بتایا گیا. اس عبادت کا تذکرہ ہوگا جس عبادت کو نور قرار دیا گیا. اس عبادت کا تذکرہ ہوگا جس عبادت کو اسلام کا کھمبا اور ستون بتایا گیا. اس عبادت کا تذکرہ کیا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں، قرآن کریم میں ایک دو بار نہیں بلکہ 80 سے زیادہ بار جس کا تذکرہ کیا. اس عبادت کا تذکرہ ہوگا جس عبادت کے بغیر ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری روح محفوظ نہیں ہے. اس عبادت کا تذکرہ ہوگا جو عبادت ہمیں سکون عطا کرنے والی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بالخصوص نوجوانوں، وہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ جان گئے ہوں گے کہ آج اس عبادت کا تذکرہ ہوگا جس کے لیے دن و رات میں 24 گھنٹے میں ایک دو بار نہیں
5 बार निदा लगाई जाती है, पुकारा जाता है, जिस इबादत की तरफ दावत दी जाती है, बुलाया जाता है कि हो सकता है कि इंसान गाफिल हो सकता है इंसान तिजारत में मस्त हो सकता है इंसान ख्वाब गफलत में मुब्तला हो सकता है मीठी नींद सो रहा हो सकता है कि घरेलू कामकाज में मशगूल हो सकता है कि अपनी बिजनेस में मशगूल हो सकता है कि कंपनी में हो सकता है कि कहीं और मशगूल हो सकता है कि लहवो लाइब में मशगूल हो। 5 बार बुलाया जाता है, आवाज लगाई जाती है कि अब तो फलाह की तरफ आ जा, अब तो कामयाबी की तरफ आ जाओ, अब तो अपने इत्मीनान की तरफ आ जाओ, अब तो सलामती की तरफ तो आ जाओ, अब तो अपने रब से मुलाकात के लिए आ जाओ। मेरे भाइयों, अजीजों और साथियों, आज उस इबादत पर गफलत की चादर पड़ी हुई है। आज हम उस इबादत को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे नजदीक वो इबादत महबूब नहीं है, हमारे लिए नजदीक तिजारत महबूब है। वो इबादत महबूब नहीं है, हमारा बिजनेस महबूब है। वो इबादत महबूब नहीं है, हमारी नींद प्यारी है। वो इबादत महबूब नहीं है, हमारा कामकाज प्यारा है। वो इबादत महबूब नहीं है, हमारा दोस्त प्यारा है। वो इबादत महबूब नहीं है आज बहुत सारे लोगों के नजदीक, बल्कि और दुनियावी अशगाल और आमाल और अफआल हमारे नजदीक ज्यादा महबूब है। मेरे भाइयों, जब ये होने लगे, जब ऐसा होने लगे और जब हम ऐसा करने लगे तो मेरे भाइयों, हमारी जिंदगियों से रूह निकल जाएगी, हमारी रूह निकल जाएगी। हमारा जिस्म चलता हुआ रहेगा, दिखाई देगा, एक जिस्म का ढांचा होगा लेकिन उसके अंदर रूह नहीं होगी, उसके अंदर ताजगी नहीं होगी, उसके अंदर इत्मीनान नहीं होगा, उसके अंदर सुकून नहीं होगा, उसके चेहरे पर नूर नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब ऐसा होने लगे तो दुआएं कबूल नहीं होंगी। जब ऐसा होने लगे कि इस इबादत को नजरअंदाज किया जाए तो अल्लाह का गजब नाजिल होगा और अल्लाह की फटकार नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसे बंदों को सजाएं दी जाएंगी, ऐसे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ आफात में, मुख्तलिफ चीजों में, मुख्तलिफ बीमारियों में, मुख्तलिफ बेइत्मीनानियों में, इसी तरह से दुश्मनों के मुसल्लत करने में मुब्तला कर दिया जाएगा। और फिर वो दुआएं करेंगे तो उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, वो अल्लाह को पुकारेंगे तो उनकी पुकार नहीं सुनी जाएगी, वो अल्लाह से सवालात करेंगे तो उनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, अजीजों और साथियों, आज का ये दौर वही आ चुका है। हम उसी दौर से गुजर रहे हैं कि आज वह इबादत जिसे हम अपनी जबान में नमाज के नाम से जानते हैं, अरबी जबान में उसे सलात कहा जाता है, आज उस इबादत की पामाली हो रही है। उस इबादत को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, उस इबादत को नजरअंदाज किया जा रहा है कि बस चंद बूढ़े लोग नमाज पढ़ ले, चंद बूढ़े लोग इबादत कर ले, बस काफी है। अभी तो हमारी जवानी है, अभी हमारी उम्र ही क्या है कि हम मस्जिदों की तरफ दौड़ लगाए। ये बूढ़े लोग हैं, अब उनके लिए बचा ही क्या है, ये दुनिया तो हमारे लिए है, अब उनके लिए कुछ नहीं बचा है। अब उन्हें सिवाय मस्जिद की तरफ जाने के, सिवाय इबादत करने के, अब उनके लिए क्या, उनके लिए यही है। हमारे लिए तो अभी वक्त है, हमारे लिए तो हमारी जवानी है, अभी माल कमाने का दौर है, अभी ऐश और इशरत करने का वक्त है, गुजार लो, जिंदगी भी ऐश कर लो। फिर जब 50-60 साल के, 70 साल के हो जाएंगे तो अल्लाह से तौबा कर लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अजीजों और दोस्तों, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जुमा की अजान हुई है, हो सकता है कि किसी को असर की अजान सुनाई न दे, किसी को असर की अजान का मौका न मिल पाए, असर की अजान को सुनने का मौका न मिल पाए। और ये बात गवाही है और ये बात शहादत देती है कि अगर आप मीडिया पर देखें तो ज़ोहर से लेकर के असर तक कितने इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारी मौत नहीं आएगी? मेरे भाइयों, हमें
मौत के आने से पहले, मरने से पहले अपनी जिंदगी में नमाजों के रजिस्टर को मेंटेन करना होगा। अगर हमने अब तक नमाजें छोड़ी हैं, अब तक गफलत में रहे हैं, अब तक तिजारतों में रहे हैं, अब तक बिजनेस में रहे हैं, अल्लाह को भूले रहे हैं, मस्जिद से दूर रहे हैं, तो हम तौबा कर ले। तौबा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा और कसरत से नवाफिल का एहतमाम करे। वरना मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर दिया है और आखिरत में तो जो फैसला होगा उसका बहुत बड़ा बुरा अंजाम होगा। मेरे भाइयों, अजीजों और साथियों, आयात पढ़ी गई आप लोगों के सामने। अल्लाह ताला सूरह मुद्दस्सिर में इरशाद फरमाता है, फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती, नमाजी, नमाजों के पाबंद लोग जन्नत में बैठे होंगे और आपस में वो सवाल कर रहे होंगे। किसी का भाई जहन्नम में होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी का दोस्त होगा, किसी का पड़ोसी होगा, किसी का कोई मुताल्लिक होगा, जहन्नम में होंगे, आपस में पूछ रहे होंगे, सवाल कर रहे होंगे और उनसे भी पूछ रहे होंगे। वो नजर आएंगे, पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज लेकर के आई? क्या जुर्म था तुम्हारा कि तुम आज जहन्नम में झोंक दिए गए? लोग जन्नत के बाला खानों में ऐश कर रहे हैं, नमाजी जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने इनामात से नवाज रहा है। जो उसने वादे किए, जो उसने नमाज पढ़ने पर, जो उसने क़याम करने पर, जो उसने रुकू करने पर, जो उसने सुजूद करने पर, जो उसने दुआएं करने पर वादे किए थे, आज उन वादों के मुताबिक उन्हें इनामात मिल रहे हैं। जन्नत में बैठ करके वो जहन्नमियों से पूछ रहे होंगे। जाहिर सी बात है अपने करीबी होंगे, अपने मिलने जुलने वाले होंगे, दोस्तों अहबाब होंगे, रिश्तेदार होंगे, ऐसा वाक़रबा होंगे, पूछेंगे क्या वजह है जो आज यहां आ गए हो? पूछेंगे अहले खुल्द के ऐसा के नाने नार, पूछेंगे अहले खुल्द के ऐसा साकिनाने नार, तुम जहन्नम में किस तरह से आ गए, क्यों आ गए? देंगे जवाब वो कि न पढ़ते थे हम नमाज। क्या जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे? मेरे भाई अजीजों और साथियों, जहन्नम की आग की तेजी दुनिया की आग से 69 पॉइंट ज्यादा है, 69 दर्जा तेज है। मेरे भाई, वहां चल रहे होंगे, जलीलो ख्वार होंगे, जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? अपने किस जुर्म का एतराफ करेंगे? सबसे पहले क्या कहेंगे? हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। मेरे भाइयों, क्या कोई शख्स उस वक्त को पसंद करेगा कि जहन्नम में जाए? कौन मुसलमान है जो इस चीज को पसंद करेगा? हम में से कोई नहीं पसंद करेगा। इस दुनिया की आग को नहीं पसंद करेगा तो आखिरत की आग को कैसे पसंद करेगा? तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम इस इबादत के सिलसिले में होशियार हो जाए, इस इबादत को न छोड़े, इस इबादत से रूगर्दानी न करें, इस इबादत की पाबंदी करें। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तमाम नमाजों की हिफाजत करो और बिलखुसूस बीच वाली नमाज की हिफाजत करो। असर की नमाज बाज़ उलमा ने कहा है और कुछ लोगों ने इशा की कहा है, कुछ लोगों ने फज्र की कहा है। तमाम नमाजें इसमें आ जाएंगी, हर नमाज बीच वाली है, तो तमाम नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस बीच वाली नमाज की हिफाजत करो। मेरे भाइयों, अल्लाह की पुकार है, आयात रब्बानी है, क़यामत तक इसकी तिलावत होती रहेगी, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत देता रहेगा। हाफिज़ू अलस्सलावात, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से न बन जाओ।
اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بتایا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا، اور اسی طرح سے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور نوح علیہ السلام کا، اور بہت سارے نبیوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز قائم کرنے والے تھے، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینے والے تھے۔ اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، کہ ان نیک لوگوں کے بعد، ان اچھے لوگوں کے بعد، ان صالحین کے بعد، ان متقین کے بعد کچھ برے لوگ آئے، نہ خلف لوگ آئے، نہ اہل لوگ آئے، انہوں نے اور سارے جرائم کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اہم جرم، سر فہرست جو ان کا گناہ بتایا، وہ کون سا گناہ بتایا؟ اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا، نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اے جمعہ میں آنے والے لوگوں، ذرا سا سنو، غور کرو کہ نماز سے بڑھ کر کے تمہارے نزدیک دنیا کا کون سا عمل ہو سکتا ہے، دنیا کی کون سی تجارت ہو سکتی ہے، دنیا کا کون سا بزنس ہو سکتا ہے، دنیا کا اور کون سا کھیل ہو سکتا ہے، دنیا کا اور کون سا دوست ہو سکتا ہے جس نے تمہارے رب کریم سے تمہیں غافل کر دیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا، کس چیز نے بے نیاز کر دیا، کس چیز نے لاپرواہ کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پیدائش کو بہترین سانچے میں ڈھالا، تجھے سب کچھ عطا کیا۔ یہ جسم انسان بذات خود ایک نصیحت ہے، یہ عبرت ہے کہ اس جیسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی گئی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا حوالہ دے کر کے اے غافل انسان تجھے مخاطب کیا ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے، کرم کرنے والے سے، مہربان رب سے، رحم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کون سی چیز ہے جو تیرے نزدیک کامیابی سے زیادہ عزیز ہے؟ مؤذن کہتا ہے ایک بار نہیں 2 بار کہتا ہے، آؤ نماز کی طرف، ایک بار نہیں 2 بار کہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز اذان میں بھی اور پھر اقامت میں بھی کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آ جا اے غافل، آ جا، اپنی تجارت کو چھوڑ دے، اپنی دکان کو چھوڑ دے، اپنی گھر بار کو چھوڑ دے۔ کیا آزان ہو جانے کے بعد رب کریم کے نزدیک عبادت سے زیادہ، نماز سے زیادہ، سجدے سے زیادہ، رکوع سے زیادہ، قیام سے زیادہ، ذکر سے زیادہ، قرآن سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں رہ گئی ہے میرے بھائیوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو، تجارت تمہارے نزدیک، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، بتائیے ان کو، اپنی امت کو بتا دیجیے اے نبی، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ لہو و لعب سے، کھیل کود سے اور تجارت و بزنس سے، دنیا کی مال و دولت سے، دنیا کے زر و جراح جواہرات سے، دنیا کے سونا و چاندی سے، ہر طرح کی دوستی سے، ہر طرح کے تعلقات سے، ہر طرح کے گیم سے، ہر طرح کے کھیل سے، ہر چیز سے سب
سے بہتر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے. اللہ کے جو پاس ہے وہ کسی اور کو میسر نہیں. میرے بھائیو عزیز اور دوستو، بتاؤ ذرا سا بتاؤ، اگر پکار ہو کہ آؤ فلاں ملک کا بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ہاں آپ کے لیے پیغام آئے، میسج آئے، رسالہ آئے آپ کے پاس کہ فلاں ملک محمد بن سلمان کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیے ملاقات کر لیجئے، آپ کی ملاقات کا اپوائنٹمنٹ ہے. بادشاہ وقت یہاں کے کسی بڑے حاکم، کسی وزیر اعظم سے ملاقات کا آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے. آپ میرے بھائیوں دنیا کی سب چیز چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے اپنے بادشاہ سے، اپنے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے چلے جاؤ گے کہ نہیں؟ بھاگو گے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے چلے جاؤ گے کہ ایک تو اس کی طرف سے بلاوا ہے، دوسرے کہ آپ کی عزت ہے اس کے نزدیک، تیسرے یہ کہ آپ کو دنیاوی فائدہ مل جائے گا، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا. میرے بھائیو ہم بھاگتے چلے جائیں گے، لپکتے چلے جائیں گے، دوڑتے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا ہے، لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں میں، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہے اور کیا نعمتیں اور کیا انعامات رکھے ہیں، تو یہ ان دونوں نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ضرور آتے. اگر چل نہ سکتے تو اپنی سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آتے. اللہ اکبر. ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے. گرچہ زبان سے کہہ دیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم صحیح عقیدہ والے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایمان جو دل میں ہونا چاہیے، ایمان کی روشنی جو ہمارے دل کے اندر پختہ ہونی چاہیے اور منور ہونا چاہیے، جس سے ہمارے دل کو وہ روشنی ہمیں نہیں میسر ہے، وہ اطمینان ہمیں نہیں حاصل ہے. اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہمارے لیے وعدے فردہ لگتے ہیں، ہمارے لیے جھوٹے وعدے لگتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ملے کہ نہ ملے پتہ نہیں، لیکن ہماری تجارت کا فائدہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہم نماز کے وقت آدھا گھنٹہ تجارت کر لیں گے اور کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں، خریدار کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کچھ مل جائے گا. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ایک سجدے کے برابر ساری کائنات نہیں ہے. جاؤ ایک سجدے کے برابر یہ ساری کائنات نہیں ہے. تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اس دن کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب ہم افسوس کریں ہمارا افسوس کام نہ دے، جب ہم پچھتائیں تو ہمارا پچھتاوا کام نہ دے، اور جب حسرت کریں تو حسرتیں ہمارے لیے کام نہ آئے، اور جب ہم اللہ سے درخواست کریں اور اللہ سے مہلت مانگے کہ اللہ لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور اسی طرح سے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، لوٹا دے دنیا میں، موت کو روک دے، اب میں نیک بن جاؤں گا، اچھا کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، نیکیاں کروں گا، ایمان لے آؤں گا. اللہ کی طرف سے جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بالکل بھی مہلت نہیں دی جائے گی. آج سجدے کا وقت ہے. ایک وقت آئے گا کہ انسان، یہ بے نمازی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پیٹھیں تختیوں کی طرح سے کھڑی بنا دی جائیں گی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. غور کیجئے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کی پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ رب العالمین تشریف لے آئے گا، میدان قیامت میں اللہ آئے گا اور سجدے کے لیے پکارا جائے گا.
سجدے کے لیے کہا جائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ کہ اللہ کو سجدہ کرو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ کون لوگ نہیں سجدہ کر پائیں گے؟ جو لوگ دنیا میں اللہ کو نہیں سجدہ کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ دنیا میں کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو، رکوع کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت میں حاضری دو، نماز پڑھو اور اللہ کی عبادت کے لیے آؤ. دنیا میں نہیں کرتے تھے. تجارت بہتر تھی، بزنس بہتر تھی، اور یہ بہتر تھا اور وہ بہتر تھا، اس میں لگے تھے. موقع نہیں تھا، فرصت مل جائے گی تو کر لیں گے. نہیں مولانا جمعہ آنے دیجئے، آج تو دوشنبہ منگل ہے، جمعہ آنے دیجئے. جمعہ کو نہا دھو کر کے بالکل سے تیار ہو جاؤں گا اور جمعہ سے نماز شروع کر دوں گا. بیچارے جمعہ سے پہلے ہی چل گئے، ٹکٹ کٹ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہاں سجدہ نہیں کر پائیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، انہیں ذلت گھیرے ہوئے ہوگی، چہرے سیاہ ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف پکارا جاتا تھا. مؤذن 1-2 بار نہیں 5 بار دن و رات میں بلاتا تھا. آؤ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن یہ نہیں آتے تھے. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون وہ صحت مند تھے، وہ صحیح سالم تھے، وہ ٹھیک ٹھاک تھے. کیا کہتے ہیں، بالکل باقا جوان تھے، بہادر تھے، دندناتے ہوئے پھرتے تھے، موٹر سائیکلیں لے کر کے دوڑتے تھے، 4 پہیا سے گھومتے تھے اور 2 پاؤں سے دوڑتے بھاگتے تھے. لیکن سب طرف بھاگتے تھے، مسجد کی طرف نہیں بھاگتے تھے. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون بہت صحیح سالم تھے. میرے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اے جمعہ حاضری دینے والوں، اللہ اور اس کے رسول کا کلام سچا ہے. وہ دن آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے بے نمازیوں کے لیے. اے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ بھی غور سے سنو. کتنی عورتیں ہیں ان کو پیشاب پاخانے کا، بچوں کے کیا کہتے ہیں پیشاب پاخانے کا بہانہ رہتا ہے، پاک نہیں رہ پاتے ہیں، بچہ یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں بچہ بڑا ہو جائے گا تو پڑھیں گے، یہ بہانہ وہ بہانہ، یہاں جانا وہاں جانا. اور کسی شادی میں گئی تو ظہر اثر مغرب سے سب غائب. نمازی عورتوں کا بھی یہی حال ہے، نمازی مردوں کا بھی یہی حال ہے. جس کے گھر میں شادی یا کہیں پروگرام میں گئے تو نماز غائب، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہاں اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی اور تباہی ہے جو نمازوں کو بھول بھال کر کے چھوڑ چھاڑ کر کے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نماز پڑھیں. نماز چھوڑنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کافر ہے. اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز ہے، نماز کا چھوڑنا ہے. اور العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ. حضرت بریدہ ابن الحصیب کی روایت ہے، سنن اربعہ کے اندر ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا معاہدہ ہے. فمن کفرها فمن ترکها فقد کفر. جس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بن جاؤ. بہت سارے علماء نے اس بارے میں بہت سختی کی اور کہا نماز چھوڑنے والا مرتد ہے تو ان سے خارج ہے. میرے بھائی، اتنی سختی، توبہ کروائی جائے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو قتل کر دیا جائے. اتنی سختی ہے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو. لیکن یہ ہے کہ شرک اور کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے تو اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے. لیکن یہ سب عذاب ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ہم ان کو سنیں. آج ہی ہم اللہ سے عہد و پیمان کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے عہد و پیمان کر کے اللہ مجھے توفیق دے. اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے. جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھے تو دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھ کو نمازی بنا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، نماز
نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کیا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھ ڈالے، نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کا کتنا بیان ہے، حدیث پڑھ ڈالے، کتنی ساری حدیثیں ہیں۔ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ سورج گرہن لگ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، جو آب و تاب کے ساتھ نکلا تھا اس کی روشنی ماند پڑ گئی۔ بھاگے اعلان کروایا کہ اعلان کرو، اور نماز پڑھتے، لمبی نماز پڑھی میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ استسقاء ادا کی۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، کہتے تھے بلال ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اس نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ آج ہم سکون، اطمینان، سلامتی سب کچھ ڈھونڈتے ہیں، لیکن نماز میں نہیں ڈھونڈتے، باہر ڈھونڈتے ہیں۔ باہر ڈھونڈتے ہم سوچتے ہیں کہ مال میں، دولت میں، اور گھر میں، پراپرٹی میں، اور بنگلے میں، اور گاڑی میں، اور بزنس تجارت میں اطمینان سکون ہے۔ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اللہ جو اس جمعہ میں آئے ہوئے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، خواتین اور مرد تمام کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس عظیم عبادت کی پابندی کرے، اور ہم تمام لوگوں کو اس عظیم عبادت کی پابندی مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ تو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی